بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کلمے کی تعریف، کلمہ جو تھا اس کی تقسیم کی تھی۔ پہلی تقسیم معنی کے حساب سے، کلمے کی پہلی تقسیم معنی کے لحاظ سے کتنی قسمیں تھی؟ تین قسمیں تھیں جن کو 6 اقسام بولتے ہیں۔ کون کون تھی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اور دوسری تقسیم جو تھی کلمے کی مادے اور مٹیریل کے حساب سے تھی، وہ کتنی قسمیں تھیں؟ 6 اقسام۔ ان کے کیا کیا نام ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اس کا جو مادے کے لحاظ سے جو اس کی تقسیم ہے، مادے سے کیا مراد ہے؟ مادے سے اصلی حروف، یا جو اصلی حروف کتنے ہیں؟ ہاں بولے۔ اصلی حروف کتنے ایچ میں ہیں؟ اصلی حروف جیسے ثلاثی میں 3 ہیں، اور رباعی میں 4، اور خماسی میں 5 اصلی حروف ہیں۔ لیکن حروف اصلی کی کیا پہچان ہے؟ جو اسکیل پہ جو میچ ہوتے ہیں، جو فا عین لام سے مقابلے میں وہ حروف اصلی ہوتے ہیں۔ جی، تو وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان میں سے کوئی کم نہیں ہوگا۔ اس لیے کیونکہ مادہ جو ہے وہ جب جیسے کپڑے سے آپ کوئی چیز بنائیں، مٹی سے کوئی چیز بنائیں، تو جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس چیز جو چیز آپ بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو 3 حروف اصلی ہیں، یہ 4 حروف اصلی ہیں، 5 حروف اصلی ہیں، یہ پوری گردان میں جہاں بھی آپ لے جائیں یہ وہاں موجود ہوں گے۔ یہ مادہ کے لحاظ سے کلمے کی تعریف تقسیم ہے۔ آگے جو ہے کلمے کی جو ایک اور تقسیم ہے وہ ہے حرف علت کے لحاظ سے، حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے۔ حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے کلمے کی تیسری تقسیم۔ کلمے کی پہلی تقسیم کس کے اعتبار سے؟ معنی کے لحاظ سے 3 قسمیں۔ کلمے کی تقسیم مادہ اور مٹیریل کے لحاظ سے کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں، 6 اقسام۔ اور کلمے کی تقسیم حرف صحیح اور حرف علت کے لحاظ سے، حرف صحیح اور حرف علت کے لحاظ سے وہ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 بھی کہتے ہیں، 11 بھی کہتے ہیں۔ 7 بھی کہتے ہیں، 11 بھی کہتے ہیں۔ جو علماء نے لکھا ہے نا، ہم آپ کو سب بتائیں گے تاکہ کوئی آپ کو یہ نہ کہے جی آپ تو 7 کہتے ہو تو ہیں 11، کوئی کہے 11 ہے جی تو آپ 7 کو کہتے ہو۔ تو اس لیے ہم دونوں بتائیں گے آپ کو کہ 11 کیسے بنتی ہے، 7 کیسے بنتی ہے۔ تو حرف صحیح اور حرف علت کے لحاظ سے کلمے کی تقسیم جو ہے وہ کتنی قسموں میں جا کر بنتی ہے؟ 7 یا 11۔ 7 بھی کہہ سکتے ہو، 11 بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ میننگ حرف صحیح میں 7 اور حرف علت میں 7 دونوں میں؟ نہیں، کلمے کی تقسیم جیسے اسم، فعل اور حرف ہے۔ کلمے کی تقسیم جیسے ثلاثی مجرد مزید فی، رباعی مجرد رباعی مزید پھر، خماسی مجرد خماسی مزید فی۔ اسی طرح کلمے یعنی اس میں فعل اور حرف دونوں آتے ہیں نا۔ اسم بھی ثلاثی مجرد ہوتا ہے، فعل بھی ثلاثی مجرد ہوتا ہے۔ ہاں جی، اسم بھی ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، فعل بھی ثلاثی مزید فی ہوتا ہے۔ رباعی بھی مجرد ہوتا ہے، فعل اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح رباعی مزید فی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے۔ صرف خماسی ہے جو اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ لیکن کلمے کی جو تیسری تقسیم ہے حرف علت اور حرف صحیح کے لحاظ سے ٹوٹل 7 قسمیں بھی ہیں اور 11 بھی ہیں۔ تو 7 قسمیں کون سی ہیں جو میں نے بتائی ہیں؟
جیسے شعر ہے صحیح است ومثال مثال است استو است میں تو ہے نا اس کو تو چھوڑیں آپ جی صحیح است مثال نہیں است کا معنی ہے اچھا جی یعنی صحیح ہے اور مثال ہے اور مضاف ہے مضاف تو ہے کو چھوڑیں نا آپ جی مطلب ایک تو صحیح ہو گئی ایک نام مثال. صحیح ہو گیا دوسرا مثال ہو گیا تیسرا مضاف. مضاف ہو گیا لفیف چوتھا لفیف ہو گیا ناقص ناقص ہو گیا محموز محموز ہو گیا عجوف اجوف ہو گیا اجوف اجوف ہو گیا یہ 7 قسمیں ہو گئی صحیح ہے نا اب اس کے اندر جو ہے جو محموز ہے وہ 3 قسمیں ہیں تو ہم نے تو ایک محموز گنا نا ہم نے ایک محموز گنا جی 2 اور ہیں اچھا ہاں جی تو وہ 2 اور ملا گئے تو 9 ہو گئے اسی طرح ہم نے مضاف 1 گنا مضاف 2 ہیں تو 11 ہو گئے تو کتنے ہو گئے 10 ہو گئے 10 ہاں اور ایک جو ہے اس میں لفیف میں ہے لفیف مفروق اور لفیف مقرون تو 11 ہو گئے ہم نے 1 گنا ایک اور ہے ہاں جی تو اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے آپ پہلے آپ یہ ذاکر کہ ہم 7 قسمیں بناتے ہیں تو جب پورے کر لیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اب جو ہے ہماری جو تیسری تقسیم ہے کلمے کی تقسیم جو حرف صحیح اور حرف علت کے اعتبار سے ہے یہ 7 قسمیں ہیں تو اب 2 حرف نئے آ گئے نا کہ حرف صحیح کیا ہوتا ہے تو حرف علت کیا ہوتا ہے پہلے اس کو معلوم کریں اس کے بعد پتہ چلے گا جی کہ تقسیم کیسے کرنی ہے تو اب آپ کو حرف علت کا پتہ کیا ہے سنا لیکن پتہ نہیں کیا ہے جی. اچھا اسی طرح حرف صحیح بھی سنا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے آپ نے انگلش میں واول تو سنا ہوگا واول اچھا جی جی کیا ہے وہ پڑھا واول کون سے حروف آئی ای آئی او یو 5 ہیں اے ای آئی او یو اے ای آئی او یو 5 ہے نا 5 حروف واول ہے نا جی یہی حروف علت ہے اچھا ہاں جی جی. تو آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی سے کہ انگلش میں حروف واول جو ہیں وہ کتنے ہیں 5 اور عربی میں حروف علت 3 ہے حروف علت عربی میں کتنے ہیں 3 ہے اب عربی اور انگلش میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ نے واول تو سنا لیکن واول کے معنی کا آپ کو نہیں پتا صحیح ہے جی. تو ہم آپ کو واول کا معنی بھی بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انگلش تو ہم نے پڑھی ہے لیکن اس کا جو ہے نا وہ اتنی مکمل زبان نہیں جتنی عربی ہے حرف علت کہتے ہیں کمزور حرف کو بیمار حرف کو حرف علت کس کو کہتے ہیں کمزور اور بیمار حرف ہاں جی تو بیمار حرف آپ یہ کہتے ہیں کہ حرف بھی بیمار ہوتے ہیں تو جو انگلش میں واول ہیں وہ بھی ان کو واول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے حرفوں سے دوسرے لیٹر سے کمزور ہوتے ہیں وہ سارا ڈھونڈتے ہیں ہاں جی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں آتے حروف واول جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں آتے وہ جب آپ لکھتے ہو نا کوئی لیٹر تو اس کے ساتھ ای لگاتے ہیں آپ جی تو وہ سارا ڈھونڈتے ہیں اور جو ہے اسی طرح جو حروف علت ہیں اس کو بیمار حروف بھی کہتے ہیں کمزور حروف بھی کہتے ہیں بیمار حروف بھی کہتے ہیں اور اس کو جب اکٹھا پڑھیں 3 حرفوں کو تو کیا بنتا ہے واو الف یا عربی میں حروف علت کون سے ہیں واو الف یا اور وہ کیا بنتا ہے وائی بنتا ہے نا ہاں تو عربی فارسی میں ایک شعر ہے جس کو کہتے ہیں یا مجھے اب اتنا عرصہ ہو گیا پڑھائے ہوئے مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کیا تھا یہ حرف علت نام ہاں حرف علت نام گویند وائرہ
ہاں حرف علت نام گوید وائرہ ہر کرا درد رسد گوید وائرہ اس طرح ہی ہے میں نے کہا یہ ہاں حرف علت نام کردن واو الفو یائرہ ہر کرا درد رسد ناچار گوید وائرہ. یعنی یہ جو یہ نا اس یعنی جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا جب آدمی بیمار ہوتا ہے اس کو ادھر سے درد اٹھی تو کیا کرتا ہے ہائے کہتا ہے نا جی ادھر درد اٹھا ہائے. جب پیدل چلا ٹھوکر لگی ہائے ہائے. ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں ہائے کہتے ہیں نا. جی عربی میں جب کسی کو چوٹ لگے درد لگے تکلیف ہو بیمار ہو تو تکلیف پہنچے تو کیا کہتا ہے وائی. جیسے ہم ہائی کہتے ہیں نا عربی میں کیا کہتے ہیں وائی وائی. تو یہی وہ کہہ رہا ہے جی کہ حرف علت نام کردند واو الفو یائرہ کہ عربی میں حرف علت انہوں نے کہا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں واو الف اور یا. ہر کرا درد رسد جس کو تکلیف پہنچے عربی میں جس کو عرب کو تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں وائے وائے. تو جیسے عربی میں تکلیف پہنچے تو وائی بولتے ہیں یعنی آدمی کمزور ہو جائے چوٹ لگے اس کو تو کمزور ہو جاتا ہے نا چوٹ لگنے سے. تو جیسے کمزور ہونے میں وہ وائی کہتا ہے اسی طرح عربی میں یہ جو ہے نا 29 حروف جو ہے عربی کے الف سے لے کر یا تک اس میں سب سے کمزور حروف جو ہے وہ یہ واو الف یا ہے. اور ان کو حرف علت کیوں کہتے ہیں بیمار حرف کہ جیسے انسان اپنی زندگی میں اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی صحت مند کبھی بیمار کبھی صحت مند کبھی بیمار. یہ حروف بھی کبھی صحت مند حروف کے ساتھ مل کر آئیں گے اور کبھی یہ کمزور حروف کے ساتھ آئیں گے. ہاں جی کمزور حروف کے ساتھ کیسے آئیں گے جیسے کالا ہے کالا جی تو یہ اصل میں تھا کاوالا. اصل میں کیا تھا کاوالا. تو واؤ چونکہ کمزور حرف ہے اور اس پر زبر آ گئی ہے پیچھے بھی زبر آئی ہے تو واؤ کو انہوں نے الف سے بدل دیا. ہاں تو جو کمزور چیز ہوتی ہے وہی بدلی جاتی ہے نا اسٹرانگ تو کوئی نہیں بدلتا. جی تو اس لیے اس کو حروف علت کمزور حروف کہتے ہیں کہ جہاں بھی دیکھو گے نا آپ واؤ بدلے گی یا بدلے گی الف کے ساتھ یا الف جو ہے یہ بدلے گی تو اس کو حروف علت کہتے ہیں. کیا سمجھے بتائیں مجھے. جی جیسے یہ کمزور حرف ہیں اور جو اگر کوئی دوسرے حرف کے ساتھ جب ان پر کوئی زبر زیر پیش آتی ہے نا کلام کے مڈل میں تو ہیوی جب ان پر ہیوی حرکت آ جاتی ہے یا قانون لگتا ہے تو یہ اپنی اصل کو بدل کر دوسرے حرف سے تبدیل ہو جاتے ہیں. واو یا بن جاتی ہے یا الف بن جاتی ہے یا واو بن جاتی ہے واو یا بن جاتی ہے تو یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ہاں جی تو کمزور چیزیں بدلتی ہیں اسٹرانگ چیزیں نہیں بدلتی. آج جو کمزور بینک کمزور ہو جاتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں نا ان کو دوسرے بینک خرید لیتے ہیں ہے یا نہیں. ہاں جی اسے جو چھوٹے ملک ہوتے ہیں جن کو دوسرے ہڑپ کر جاتے ہیں تو چھوٹی چیزیں کمزور چیزیں بدل جاتی ہیں. یا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح عربی میں یہ جو رما یرمی ہے آپ آگے پڑھیں گے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ان کی. رما یرمی رما اصل میں راما یا تھا راما یا تو یا پر زبر آئی نا تو اس کو الف سے بدل دیا رما بن گیا تو یا بدل گئی. کالا اصل میں کاوالا تھا تو کاوالا میں واو پر زبر آئی تو قانون لگا اور واو کا الف سے بدل دیا. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا قال اللہ تعالی ہاں جی یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں پڑھتے ہیں اصل میں کیا تھا کاوالا اصل میں کاوالا تھا تو قانون لگا واو کمزور تھی اس کو الف سے بدل دیا. تو اب کالا ہمیشہ آپ کالا پڑھتے ہیں کسی نے کبھی آپ کو نہیں بتایا کہ جی یہ کالا کیا ہے یہ کاوالا تھا. یہ قانون لگا ہوا ہے اس میں. تو اسی طرح رما میں راما یا تھا یہ رما یرمی جو ہے یہ بنا اس میں قانون لگا اس میں. اور جب اصل میں آئے جب اس کو اصل کی طرف لائے کہ ابھی تو رما ہے نا
لیکن جب آگے پڑھیں گے، آپ قرآن مجید میں پڑھا ہے وما رمیتا اذ رمیتا، تم نے یا ہے نا، رمیتا میں یا ہے نا تا سے پہلے، تو اصل یا واپس لوٹ آئی. ہاں جی، تو یہ قانون لگا ہے. تو قانون کیوں لگا ہے؟ اس میں کہ یہ کمزور ہے، تو کمزور ہے اس لیے اس کو حرف علت کہتے ہیں. حرف علت کا معنی کیا ہے؟ کمزور حرف، بیمار حرف. تو جیسے بیمار آدمی کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی صحت مند کبھی بیمار، اسی طرح ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. کبھی اصل حالت میں رہتے ہیں، کبھی یہ اپنے اصل حالت کو چھوڑ کر الف یا واو سے بدل جاتے ہیں. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف علت. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف علت. اچھا، یہ تو ہو گیا حرف علت، واو الف یا. عربی میں اس کو وائی بولتے ہیں، وائی، واو الف یا وائی. اور شعر یاد کرنے کے لیے کہ حرف علت نام، یہ یاد کر لیں آپ، حرف علت نام کردند واو الفو یائرہ، ہر کرا درد رسد لاچار گوید وائرہ. کہ حرف علت لوگوں نے، صرفیوں نے واو الف یا کو حرف علت کہا ہے عربی زبان میں. اور جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے عربی کو، تو عربی زبان میں وہ وائی بولتا ہے. تو وائی کہنے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا کہ وہ واو الف یا. جیسے میں نے آپ سے پوچھا انگلش میں، تو آپ سوچنے میں پڑ گئے کہ حرف علت کون سے ہیں. تو اگر آپ کو یہ شعر یاد ہوتا انگلش کا بھی کوئی، تو آپ بھولتے نہیں اس میں بھی. تو یہ وائی جو ہے، واو الف یا، یہ عربی میں حرف علت ہے، کمزور حرف. سمجھ آئی اس بات کی؟ اب آ گیا دوسرا حرف صحیح. کہ ہم نے کہا نا کہ یہ کلمے کی تقسیم جو ہے حرف علت اور حرف کے لحاظ سے اس کی 7 قسمیں ہیں. اب حرف صحیح کون سا ہے؟ حرف صحیح وہ ہے جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے. اور ان میں جو ہے حرف صحیح، میں آسان طریقہ سے بتاتا ہوں کہ کتنے حروف ہیں ٹوٹل. حروف تہجی 29 ہے. ان کو 3 نکال دو، یہ واو الف یا، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 26. وہ صحیح ہے. اب اس طرح تقسیم بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جو فا عین لام کے مقابلے میں آئے وہ صحیح ہے. تو دوسری تعریف جو اس سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 نکال دو اور باقی سارے حروف صحیح ہیں. تو اب فا عین لام کے مقابلے میں اگر واو آ جائے، فا عین لام کے مقابلے میں اگر واو آ جائے، الف آ جائے، واو فا عین لام کے مقابلے میں اگر یا آ جائے، ہاں جی، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں جی، تو جو ان تینوں کو نکال دو، باقی جتنے حروف ہیں وہ سارے حروف کیا ہیں؟ صحیح. اچھا، اب 2 تعریفیں میں نے کی نا، جی، آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایک تو میں نے یہ کہا جو آسان تعریف ہے وہ یہ ہے کہ 29 حروف میں سے جو 3 حروف ہیں واو الف یا، یہ حروف علت ہیں. باقی 26 جو ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ جی. اب ایک تو بھی یہ بات ہوگی، صحیح ہوگی. اب جو فا عین لام کے مقابلے میں اگر وہ 26 حروف میں کوئی آ جائے، 26 حروف میں سے ان تینوں کے مقابلے میں فا عین لام کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، ہاں جی، تو یہ صحیح ہوگا. اور اگر فا عین لام کے مقابلے میں واو آ جائے، الف آ جائے، یا آ جائے، حروف علت میں سے آ جائے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو آسان تعریف کیا ہے کہ 26 حروف جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور واو الف یا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف علت ہے. ہاں جی. اب جو ہے صحیح کون سا ہے؟ صحیح کس کو بولتے ہیں؟ ہاں جی، صحیح کا معنی تندرست. ہاں جی، اور تندرست کیا ہے؟ جس میں کوئی بیماری نہ ہو. تندرست کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی بیماری نہ ہو. اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ واو الف یا بیمار حروف ہیں، تو ان سے بچنا ہے. اگر صحیح بنانا ہے تو ان سے بچنا ہے. تو کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی ایسا کلمہ دیکھیں، جب آپ ایسا اسم دیکھیں یا ایسا کوئی فعل دیکھیں جو فا عین لام 3 حروف کے مقابلے میں آئے، 3 حروف کے مقابلے میں آئے، اور اس میں فا عین لام کے مقابلے میں جو 3 حروف آئے ہیں جی، ان میں کوئی بھی
الف نہ ہو یعنی حمزہ نہ ہو، واو نہ ہو، یا یا نہ ہو، ہاں جی، جی اور حروف مکرر نہ ہو. مکرر مین دونوں حروف ایک قسم کے نہ ہوں، اچھا یعنی دال ہے نا، دو دال اکٹھی آ جائے، جی دو جیم اکٹھی آ جائے، دو کاف اکٹھی آ جائیں، یہ نہ ہو، سنگل ہو. یعنی اب جو آپ کلمہ اسم یا فعل دیکھیں، فا عین لام کے مقابلے میں اس کلمے میں کوئی حمزہ نہ ہو، کوئی واو نہ ہو، یا کوئی یا نہ ہو، اور کوئی حروف مکرر نہ ہو. مکرر مین دونوں حروف ایک قسم کے اس میں نہ ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ صحیح. صحیح وہ کیا ہے؟ صحیح صحیح. حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، اور ڈبل یعنی حروف مکرر نہ ہو. مثال دوں آپ کو، ضربہ. ضربہ اس کا وزن کیا ہے؟ فاعل فعلا. فاعل فعلا. جی فا عین لام یہ بانٹ ہے، یہ میزان ہے، یہ سکیل ہے. فا عین لام کے مقابلے میں کون سا حرف ہے؟ زا را اور با ہاں زا را با ہاں، دعاد را اور با تین آئے نا. جی دعا اچھا یہ دعاد ہی بولتے ہیں نا، اچھا اچھا یا زواد بولتے ہیں، جو بھی بولے. ان تینوں میں یہ تینوں فا عین لام کے مقابلے میں ہے. کوئی حمزہ ہے، نہیں کوئی حرف علت ہے، نہیں کوئی حرف مکرر ہے، نہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ صحیح. صحیح حرف. یہ فعل صحیح ہوگا. یہ فعل فعل صحیح ہوگا. اچھا اسی طرح آپ ضربن دیکھ لیں، اس پر تنوین لگا دیں. ضربن کا وزن کیا ہے؟ فاعل فعلن. جی اس فاعل نام کے مقابلے میں وہی تین حروف ہیں. ہاں، حمزہ ہے، نہیں یا ہے، نہیں الف ہے، حروف علت ہے، نہیں اور مکرر مقرر بھی نہیں نہیں ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ صحیح. اسم صحیح. صحیح ہوگا. یہ اسم صحیح. ہاں اسم صحیح. زیدن آئی مین ضربن کیا ہے؟ اسم صحیح. ضربن کیا ہے؟ اسم صحیح. اور ضربہ کیا ہے؟ فعل صحیح فعل صحیح. سمجھ آئے گی آپ کو؟ جی یہ صحیح ہے. جی اب اگر میں آپ کو بتاؤں آمرا تین حروف ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا. فعلا. آمرا افعل تو فا ہاں فعلا. فعلا آمرا فعلا. جی تو اس کے فاعل نام کے مقابلے میں کون سے حروف ہیں؟ یہ یاد مجھے بتائیے، دکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، میم آمارا عمر پہلا کیا ہے؟ پہلے حمزہ حمزہ. جی آگے میم میم. را ہاں را. تو یہ حمزہ میم را فاعل نام کے مقابلے میں یہ ہے نا. جی اب یہ صحیح ہے؟ جی نہیں یہ نہیں. مزید فی نہیں مزید وہ نام نہیں پوچھ رہا ابھی، وہ آپ کو صحیح. نہیں پتا. یہ اتنا بتائیں صحیح ہے یہ؟ نہیں. نہیں کیوں نہیں صحیح؟ حمزہ. حمزہ آ گیا. ویری گڈ. جی سألا لکھنے کی ضرورت نہیں. سألا اس کا وزن کیا ہے؟ سألا. فعل فعلا. فعلا. یہ صحیح ہے؟ جی نہیں. ماشاء اللہ. فعل سألا. ہاں، سوات اینڈ لام. سین سین حمزہ لام. سین. سوال نہیں ہوتا، سوال. اچھا اچھا. سألا. سألا سألا. جھٹکا والا. ٹھیک ہے. ہم. تو حمزہ ہے. ہاں تو یہ صحیح ہے. نہیں یہ تو وہ ہے اپنا جو بھی ہے وہ ابھی نہیں پتا، اب ابھی وہاں نہیں پہنچے. جو ہے صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی اب وہ نہیں پتا یہ کیا ہے، وہ تب بھی آگے آئے گا. ٹھیک ہے. سال تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. کارا آ اس کا وزن کیا ہے؟ کارا آ. فعلا. ہاں فعلا. فعلا. یہ صحیح ہے. نہیں کیوں؟
حمزہ ایٹ دی اینڈ. لام کے مقابلے میں حمزہ آ گیا, حمزہ آ گیا. تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. جی سمجھے نا آپ؟ لام کے مقابلے میں کیوں آئے گا؟ جب کارا کا کیا وزن ہے؟ اس میں 2 اصلی ہے یا 3 بعد میں کارا کا وزن کیا ہے؟ کارا آ کاف را الف حمزہ. ایک حمزہ. اچھا حمزہ. 3 ہی ہے. ہاں تو کاف را حمزہ. اچھا اس تو فا عین اور لام کی جگہ. جی جی لام کے مقابلے میں حمزہ ہے نا, جی تو یہ صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے یہ تو بعد میں آئے گا. جی. تو یہ ہم صحیح, میں آپ کو صحیح کی مثال بتا رہا ہوں کہ صحیح آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں, جس کے مقابلے جب حروف اصلی میں حمزہ نہ ہو, حرف علت نہ ہو, حرف مقرر نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی, حمزہ نہ ہو. اب دیکھیے اسم جو ہے, آپ کسی کی یا آپ نے لفظ سنا ہوگا نا, یا میری مدد کرو, ہاں سنا نہیں ہے. جی اب مادہ دن مادہ دن یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ مادہ دن اسم. اسم ہے. ہاں مادہ دن کیا ہے؟ اسم. اس کا وزن کیا ہے؟ فاعل. فاعلن. یہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ نہیں, کیوں نہیں؟ مقرر ہے اس میں ہاں 2 دال. 2 دالا مدد. مادہ دن. ہاں مدد 2. یہ اسم یہ صحیح نہیں ہے. جی جی کیا ہے یہ بعد میں پتہ چلے. اچھا مادہ دا وہی بات. کیا وزن ہے اس کا؟ فاعل. فعلا. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. صحیح ہے نا؟ جی تو یہ ہے. اب صحیح کا پتہ چلا. صحیح کون ہے؟ صحیح وہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ نہ ہو, واو الف یا نہ ہو, اور حروف مقرر نہ ہو. جیسے ضربن اور ضربہ. ضربن مثال ہے اسم کی, اور ضربہ مثال ہے فعل کی. ان تینوں میں ضربن میں بھی حروف اصلی میں یہ 3 حروف جو حروف اصلی جو فاعل نام کے مقابلے میں آئے ہیں, کوئی حرف علت نہیں ہے, کوئی حمزہ نہیں ہے, کوئی حرف مقرر نہیں ہے. گاڑے. اچھا جی, اب آگے جو ہے ہم اس کی مثال دیتے ہیں آپ کو. محموز کی. اگرچہ وہ شعر کی وجہ سے آخر میں آیا ہے, جی دوسرے حصے میں. ہاں جی, یعنی چھٹی قسم جو ہے نا, چھٹا وہ محموز ہے شعر میں. صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز اجوف. ہاں 6 نمبر ہے نا محموز کا, جی جی لیکن ہم اس کو دوسرے نمبر پہ بتا دیں. وہ شعر کی وجہ سے وزن جوڑنے کے لیے وہ آگے پیچھے لاتے ہیں. برابر کرنے. ہاں, لیکن ہم آپ کو جو ہے نا محموز کا دوسرا نمبر ہے. محموز محموز کون سے حروف اس میں؟ میم ہا واو. میم واو زا. اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا حمزے والا حرف. محموز حمزے والا. غور کیا آپ نے؟ محموز یہ اسم مفعول ہے. یہ محموز جو ہے نا, ابھی آپ کو اسم مفعول کا نہیں پتا, آگے پتہ چلے گا انشاءاللہ. جب آپ کو پتہ چل گا صحیح باتوں کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا آپ کے لیے عربی زبان کا سمجھنا. یہ محموز کیا ہے؟ اسم مفعول. اور اسم مفعول جو ہے یعنی حمزے والا, جو حمزہ دیا گیا ہے, جس کے اندر حمزہ ہو, جس لفظ کے اندر, جس کلمے کے اندر, جس لفظ کے اندر, جس ورڈ کے اندر حمزہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی حمزے والا.
حمزے والی آواز. حمزے والا جس کے اندر حمزہ ہو, آواز نہیں, جس کے اندر حمزہ ہو, چاہے لکھیں یا بولیں یا پڑھیں, اچھا ٹھیک ہے, صحیح, جس کے اندر حمزہ ہو سمجھ گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ محموز. محموز. محمود. ہاں. اب جیسے اب میں مثالیں آپ کو پہلے دی ہیں. امرا, امرا اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا. فعلا. یہاں حمزہ ہے جی. کس کے مقابلے میں؟ فا. فا کے مقابلے میں. بدنی میاں جی جی حمزہ فا کے مقابلے میں ہے نا, جی جی تو اس کا نام ہوگا محموز الفا. اس کا نام کیا ہوگا؟ محموز محموز الفا. محموز الفا. یعنی فا. وہ جملہ, وہ ورڈ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے, یہ محموز الفا. اب میں آپ کو بولوں جی مجھے محموز الفا کی کوئی مثال دو, میں آپ کو بولوں کہ مجھے کوئی قرآن مجید سے یا حدیث سے ایسی مثال دو جو محموز الفا ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسا ڈھونڈ کے لائیں گے جہاں فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہو. ہاں, ہے کوئی آپ کے ذہن میں؟ یہ تو ہمارا میں نے بتا دیا نا, کوئی اور ہے آپ کے ذہن میں؟ احد. ہاں احد. ہاں احد. احد. صحیح دیکھا. ہاں تو احد کیا ہے؟ محموز الفا. اسم ہے یا فعل؟ اسم. اسم. احدن. جی ٹھیک ہے, احدن. اگر احد ہوگا تو پھر نہیں نہیں, صفات. احدن. اچھا ٹھیک. احدن اس پر یہ فعل نہیں بن سکتا. اچھا ٹھیک. ہاں جی, احدن یہ اسم ہے. ویری گڈ. ٹھیک. اب دیکھو دو لفظ دو دن آپ آئے, آپ کو کتنی چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. عربی بڑی ثواب کا ثواب, جی اور جو ہے آپ انٹیلیجنٹ بنتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. احدن تو یہ محموز الفا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مثال ہے احدن اسم کی. ہاں جی, فعل کی مثال دیں آپ کوئی ڈھونڈیں, آپ فعل کی مثال ڈھونڈیں. جب آپ جائیں نا گھر یا کہیں بیٹھے ہوں سوچتے رہا کریں, جی آپ کو پتہ چلتا جائے گا اس چیز. جیسے کھانے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل. ہاں عقل. عقل تو کھا لیا. ہاں, تو ماضی کیا ہوگی اس کی؟ آکلا. عقل. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. نہیں, فعل تو ہے لیکن کیا ہے؟ محموز. محموز الفا. محموز فعل الفا. کی ہاں, مثال. فعل کی مثال محموز الفا کی مثال ہے. صحیح ہے. اب جو ہے نا, اگر فا کلمے کے مقابلے میں, اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو وہ کیا ہے؟ محموز الفا. محموز الفا. اگر عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو وہ کیا ہے؟ محموز العین. عین. وہ کیا ہے؟ محموز العین. ہاں, جیسے مثال دیں آپ کوئی, جیسے عین کلمے کے مقابلے میں ایک اسم کی مثال دیں, ایک فعل کی مثال دیں. یہ ہوم ورک ہے. عملہ. عملہ کا عملہ تو عین ہے, حمزہ ہے ہی نہیں. قال. قال. وہ تو قول ہے نا, واو ہے. جی امر. امرا نہیں. الف بیم را. تو یہ الف کس کے مقابلے میں آئے؟ حمزہ کے. یہ کس کے مقابلے میں آئے؟ نہیں, عین کے مقابلے میں نہیں ہے. پھر آپ پہلے سوچیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو جناب آپ قرآن مجید کی صورتیں آپ کو یاد ہوں اور حدیث پاک ہو, آپ جب پڑھیں تو آپ کی توجہ اسی طرف ہو جی کہ ہم نے یہ محموز اللہ, یہ علم ہے, اس کو آپ کو اسٹڈی کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کس سے گفتگو کس طرح سے کرنی ہے. صحیح بات. ہاں جی, قرآن مجید کی صورت ہے سورہ نو. پتہ کون سے بارے میں ہے؟ 29. ہاں, اس سے پہلی صورت پتہ کون سی ہے؟ سورۃ ملک. ہاں, سورۃ قلم. ملک. نہیں. سورت نون کے پہلے. نہیں, سورہ نو. نو. یہ الحاقہ آتی ہے نا, Oh yeah. اس کے بعد والی کون سی صورت ہے؟
او ویل لکل المعرج. معارج وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ سأل سائل. سأل. ہاں جی آپ کو قرآن مجید بھی دہرانا پڑے گا. سأل تو سأل کیا ہے؟ یہ سألہ تو اس میں الف حمزہ ہے نا؟ حمزہ الف نہیں آتی حمزہ. حمزہ کے مقابلے عین ہے. ہاں تو یہ کیا ہوا؟ محموز العین. محموز العین. یہ فعل محموز العین ہے. یہ محموز There's no ain in there. عین دے No. Sa'ala. سأل سأل. سأل سین حمزہ اور لام. یہ محموز العین ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور اگر اس کا اسم کی مثال نکال، اسی میں آپ کو اسم کی مثال مل جائے گی. مولانا محمود صاحب سأل سائلن. سائلن تو اس کا وزن کیا ہے؟ سائلن کا فاعل. فاعلن. تو حمزہ کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کے. ہاں Yeah. حمزہ تو نہیں بدلے گا، وہ تو اسی طرح چلے گا. تو یہ فعل ہے، یہ اسم ہے. سائلن اسم ہے، اسم کی مثال ہے. سأل سائلن. اب جو ہے نا اگر حمزہ آ جائے لام کے مقابلے میں تو اس کو کیا کہیں گے؟ محموز اللام. دیکھیں اپنے آپ ہی صرفی بنتے جا رہے ہیں. محموز اللام. جیسے مثال دیں آپ اس اسم کی اور ایک فعل کی. شاء. انشاء. انشاءاللہ. نبیش. انشا. اور مثال دیں. یہ اس میں تھوڑی مشکل ہے آپ کے لیے. ہم نے یہ صحیح ہے کسی حد تک، لیکن آپ کو سمجھانا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں آسان مثالیں آپ کو سمجھاؤں. کرا. ٹھیک ہے. کرا. ہاں دیکھا. ہاں پھر کارا. بات ہو رہی تھی ہاں اس پہ. پڑھ رہے تھے. کارا. تو کارا کون سا؟ کارا کا وزن کیا ہے؟ فعلا. تو یہ حمزہ کس کے مقابلے میں ہے؟ لام. لام کے مقابلے میں. تو اس کا کیا نام ہے؟ محموز اللام. محمود اللام فعل. فعل. محموز اللام فعل. اور اس کا اسم بنائیے کوئی. قرآن. قرآن. ہاں کارون. کارون نہیں، کرون. قرآن. کرون. فاعلون. تو یہ اور کاری بھی ہے نا. کاری ہے نا. تو اصل میں کیا ہے؟ کارئن. قارئون. اصل میں کارئن ہے. تو قانون لگا اور حمزے کو یا سے بدل دیا، کاری بن گیا. اب کاری صاحب کو پوچھے جناب آپ کاری ہو، ذرا کاری کا معنی بتاؤ کہ کیا ہے. کاری کو کھول کر دکھاؤ کہ اصل میں کاری کیا ہے. نہیں پتا، لیکن خوبصورت اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ آدمی آشش کر اٹھتے ہیں. تو کرون جو ہے یہ محموز اللام اسم ہے. ٹھیک ہے جی. دو ہو گئے. یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ایک اور میں آپ کو بتا، ایک اور جو ہے نا جو ہے کریکٹر جو ہے اس کا بتا کر پھر بات ختم کرتے ہیں. تیسرا مضاعف، جو تیسرے نمبر پر ہے نا. جی ہاں جی. صحیح استو مثال استو مضاعف. تو اس کو ہم تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں مضاعف کو. مضاف اس کو کہتے ہیں، مضاف اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک جنس کے دو حرف، یعنی ایک ہی قسم کے دو لیٹر
جو سیم قسم کے ہوں وہ مقابلے میں آ جائیں، اصلی حروف کے مقابلے میں آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. ٹھیک ہے. ایک قسم کے یا ایک ہی دو بار ہے؟ وہ ایک ہی مطلب دو لیٹر ایک دال ہاں دال دال آ جائے، اچھا را را آ جائے، ہاں جی دو آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. مضاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دگنا. دگنا. ہاں مطلب یہ مضاف کا معنی تو اس کو مضاف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کی بجائے دو لیٹر آگے دگنا ہو گیا نا، اس چیز کو مضاف کہتے ہیں. یہ بھی زیادہ ہے. ہاں جی. اب اس کی مثال دیں آپ. مددا. ماددا. ہاں ماددا یہ کیا ہے؟ مضاف. مضاف. یہ کیا ہے؟ مضاف. کتنے حروف ہیں؟ 3. تو اس کو مضاف ثلاثی کہیں گے. مضاف. اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف ثلاثی. مضاف ثلاثی. یعنی جب 3 حرف ہوں اور اس میں جو ہے عین لام کے مقابلے میں 2 حرف آ جائیں، مادہ دا یا مادہ دن، اسم کی مثال جی جی. مادہ دن یا مادہ دا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف ثلاثی. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے مضاف رباعی، ایک ہوتا ہے مضاف رباعی. اب اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہو تو میرے سوال کا جواب آپ دے سکیں گے کہ ثلاثی کی کیا تعریف تھی؟ 3 اصلی حروف حرف. کون سے 3؟ جو فا عین لام. اور رباعی کی رباعی میں 4 اصلی حروف اور اس کے کیا کیا؟ فا عین لام لام. ہاں رائٹ. تو ثلاثی کیا ہے؟ جس میں فا عین ہاں ایک لام. تو مادہ دا یا مادہ دن یہ کیا ہے؟ مضاف ثلاثی. کیوں کہ اس میں فا عین ایک لام ہے. اب مضاف رباعی جس کے اندر کیا ہے؟ فا عین اور لام لام 2 لام، فا عین اور دو. 2 لام. اب اس کی مثال مضاف رباعی کی مثال کہ جہاں مضاف رباعی کی تعریف کیا ہے؟ جہاں فا اور پہلی لام کے مقابلے میں فا اور پہلی لام کے مقابلے میں سیم حروف ہوں اور عین اور دوسری لام کے مقابلے میں سیم حروف ہوں، وہ مضاف رباعی ہے. سمجھے آپ؟ تو رباعی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 4. 4 فا عین اور 2 لام. لام. تو فا اور پہلی لام جی. پہلی لا. ایک قسم کے حروف ہوں اچھا اور عین اور دوسری لام اچھا. میں ایک قسم کے حروف ہوں تو یہ کیا ہوگا؟ مضاف رباعی. بھائی بڑی مثالیں قرآن مجید میں ہیں. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دکھائیں مجھے. ہم اس لیے قاری صاحب کو نہیں بتاتے کہ جماعت کرائیں گے نا تو یہ صرف کا قاعدہ یاد کر کے بھول جائیں گے وہ سورت پڑھنی کہ یہ تو مضاف رباعی آ گیا. پہلی فا اور پہلی لام کے مقابلے میں ایک قسم کے حروف اور عین اور دوسری لام کے مقابلے میں ایک قسم کے حروف. بہت مثالیں قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں. فیعلمون. ہاں ارے یار 2 قسم کے حروف جو ہے نا مطلب 4 حروف ہوں، 2 ایک قسم کے 2 ایک قسم کے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں فائزون نہیں. بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں. ہدہد.
ہد ہد. ہاں ہد ہد بھی آ سکتا ہے. جی ہاں صحیح بات ہے, ہد ہد آ سکتا ہے. ہد ہد فعل فعل ہاں فعل. ہاں فعل. ہاں فا اور پہلے لام کے مقابلے میں ہائے اور دال اور جو ہے نا دوسری دال, یہ عین اور دوسری لام کے مقابلے میں ہے نا. ہاں یہ صحیح ہے. ہد ہد یہ اسم ہے. ہد ہد. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب اس طرح کے آپ مثالیں فعل کی لا کے دیں یا اسم کی لا کے دیں. اور مثال بہت مثالیں ہیں. ہماری جو تار جب ہم صرف پڑھتے تھے تو پوری رات ہم یہ اس کو سیغہ بولتے ہیں, سیغہ نکالتے ہیں. ہم تو یہ جو ہے نا ٹوکری یہ نام لیتے, ٹیبل اس کا وزن نکالتے کہ یہ کیا ہے, 6 اقسام میں کیا ہے, 6 اقسام میں کیا ہے, 7 اقسام میں کیا ہے, کارپیٹ. ہاں جی کوئی لفظ ہے اس کے ہم سیغہ نکالتے تھے. قرآن مجید, حدیث, فقہ, مذاق, ہر جیسے ہم نے کہا کہ پوری جو زبانیں ہیں اس کو آپ جو ہے اس کے آپ وزن نکال سکتے ہیں, کیونکہ فا لام جو ہے ایسی وسیع اس کا وزن ہے. ہاں جی تو اب دیکھیے آپ قرآن مجید کی سورت اکثر پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها. ہاں زلزلہ ہے نا, زلزلہ. تو یہ پہلی فا اور پہلی لام کے مقابلے میں زا ہے, اور لام جو ہے وہ عین اور دوسری لام کے مقابلے میں لام ہے. ہے یا نہیں؟ ہاں جی زحزح وما ہوا بمزحزحہ. ہاں زحزح. یہ دیکھیں زا اور ہا اور زا اور ہا. سلسل بول, سلسلہ نہیں آتا, سلسلہ. تو یہ کیا ہے, سین لام سین لام. بول بھی. ہاں مل دا کرتا. اس میں جو بھی ورڈ ہے اس میں کوئی زائد الفاظ ہو ہی نہیں سکتے کہ نہیں زائد تو ہوں گے نا. اچھا دیکھیں نا زائد تو ہوں گے, جب زائد ہوں گے تو مزید فی آ جائے گا نا. اچھا ہاں جی مجرد ہوتا ہے جس میں نہ ہو, جی تو مزید فی رباعی مزید فی بھی تو ہوتا ہے نا. جی تو خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے. اچھا تو جو مزید آئیں گے تو مزید فی بن جائے گا نا. تو اصل میں کیا ہے کہ فا عین اور 2 لام ان کے مقابلے میں یہ 4 آئیں, اور جتنے مرضی زیادہ ہوتے جائیں تو زیادہ کے مقابلے میں زیادہ آئیں گے, لیکن ان 4 کے مقابلے میں یہی 4 رہیں گے ہمیشہ, چاہے جتنا مرضی گردان لے کے جائیں آپ. ہاں جی ہاں زلزلہ یزلزل زلزالا فهو مزلزل وزلزل یزلزل زلزالا فذاک مزلزل. تو یہ آپ گردان پڑھیں گے تو یہ حروف 4 جو ہے 4 کے مقابلے میں آتے رہیں گے جتنا مرضی لے جائیں. زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزلت زلزلتا زلزلتنا زلزلتا زلزلتما زلزلتم زلزلتے زلزلتما زلزلتنا زلزلتو زلزلنا. تو کسی میں بھی آپ لے جائیں وہ ان کے مقابلے میں یہی رہیں گے. تو سمجھ آپ دیکھ لیں, زحزحہ بھی دیکھ لیں, زلزلہ دیکھ لیں آپ. ہاں جی یا سلسلہ لے لیں آپ. تو یہ جتنے بھی ہیں یہ اسی طرح کے فا اور پہلی لام اور عین اور دوسری لام کے مقابلے میں سیم حروف ہے. تو یہ کس کا نام کیا ہے,
مضاف ربائی. اس کا نام کیا ہے؟ مضاف ربائی. مضاف ربائی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جو ہم نے جن آدمیوں نے 11 قسمیں بنائی ہیں، ہاں ہم نے کتنی پڑھی ہیں ابھی؟ 3. تین معموز کی ہم نے 3 بنائی ہے نا، جی جی. تو ایک کو چھوڑ دیں، 2 ساتھ اور ملا لیں تو کتنی ہو گئی؟ 5. نہیں 5 ہو گئے. مطلب 3 تو ہم نے پڑھی ہے نا، تو معموز کی 3 ہم نے بنائی ہیں ہاں بنائیے. اور ہم نے 1 گنی تھی پہلے. بالکل اگر 7 کہیں گے تو آپ کو معموز 1 گننا پڑے گا، صحیح. اور اگر 11 بنائیں گے تو معموز کی 3 آپ کو گننی پڑے گی. فا عین لام والی. جی فاعل اور معموز فا معموز العین معموز اللام. ٹھیک ہے. اور مضاف کی ہم نے 1 گنی تھی، ہم نے بنائی 2 ہے، ایک مضاف ثلاثی ایک مضاف ربائی. تو 3 تو یہاں زائد ہو گئی، تو 7 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی. 10 ہو گئی. ایک آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی 11 بناتا ہے تو آپ 11 بھی بنا کے دے سکتے ہو، مضاف ربائی. لیکن مشہور جو ہے وہ 7 ہی. 7. اچھا اب جو ہے نا عربی گرامر میں مضاف ثلاثی کی مثال وہ یہی آتی ہے جب عین اور لام کے مقابلے میں سیم کائنڈ آف حروف ہوں، اور مضاف ربائی کی مثال وہ آتی ہے جس میں فا اور پہلی لام اور عین اور دوسری لام کے مقابلے میں سیم حروف آئیں. سمجھ آئی نا؟ اب یہاں کس نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لو ہم آپ کو مثال دیتے ہیں جہاں 2 حرف ٹوگیدر ہیں لیکن آپ اس کو مضاف نہیں کہتے. وہ کیا ہے؟ دادا نون. دادا یہاں جو فا اور عین کے مقابلے میں ہے اور تم اس کو مضاف نہیں کہتے، حالانکہ مضاف کی تعریف تو سچی آتی ہے. دادا نون یا فا اور عین کے مقابلے میں 2 دال ہے، 2 دال. ہاں لیکن اس کو مضاف نہیں کہتے تم. کیونکہ نون ہے اس میں. ہاں جی نہیں فاعل بات تو اس کی سچی ہے، جی جی لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ ہے تو یہ مضاف، جی جی. لیکن یہ بہت عرب کلام میں عربی زبان میں یہ بہت کم آتا ہے، اس لیے اس کو مضاف میں نہیں گنتے. ہے یہ مضاف لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کسی نے دی. سمجھ آئی؟ پھر اس نے کہا بھائی میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. کالا کن، ہاں قاف لام قاف، یا فا کے مقابلے میں کاف ہے ہاں اور لام کے مقابلے میں کاف ہے ہاں. اور ہے مضاف، تو اس نے کبھی تم نے مضاف نہیں گنا اس کو. تو اس کا جواب دیا کہ یہ پہلا تو قلیل تھا نا، قلیل یہ اقل ہے، اس سے بھی کم ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں گنتے. یعنی جو کبھی بولا ہی نہیں جاتا، ہاں جی عربی زبان میں قاعدہ سچا آ رہا ہے لیکن کبھی بولے ہی نہیں جاتے وہ، تو اس لیے اس کو گنتے ہی نہیں ہے. میرا خیال اتنا ہی بڑا ہے. وہ لاسٹ کہہ رہے تھے کہ تھا یہاں ہاں ایک اور ہے کیا؟ ایسی 11واں جی. نہیں، وہ تو جب آئے گا تو اس وقت بتائیں گے نا. اچھا ابھی آپ کو کنفیوز تھوڑا کرنا. بس کر دیں. ہاں وہ آخر میں آئے گا. ہاں جی تو سمجھ آ گئی سبق کی، لیکن اب آپ اسٹڈی نہیں کریں گے تو یہ بھولتا جائے گا. آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر یہ ہفت اقسام جو ہے اس کی 3 قسمیں آ گئی، 4 انشاءاللہ کل بیان کریں گے. جزاک اللہ.